نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ساری دنیا کے اوپر ہم گنہگاروں پر اللہ کی جانب سے ایک وبا نازل ہوئی ہے اور ساری دنیا خوف اور پریشانی کی حالت میں ہے، اور ہمارے بھارت کے اندر بھی یہی کیفیت کئی دن سے چل رہی ہے۔ کوئی بیماری کے ڈر سے پریشان ہے، تو کوئی بھوک سے پریشان ہے، کوئی آنے والے حالات کو دیکھ کر پریشان ہے۔ معزز سامعین کرام، ان سب کی وجہ یہ ہے، میڈیکل سائنس اپنے اعتبار سے جو کچھ وجوہات بیان کریں وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اسلام کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جب اس دھرتی کے اندر اپنے مالک، اپنے خالق رب العالمین کو نافرمانی کرتے کرتے ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس پر وباؤں کو، مصیبتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم میں جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہاری کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ ندامت کے آنسو بہائے گا اور اللہ کے سامنے رجوع کرے گا، اللہ ایسے بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، ابھی ایک رات ہمارے پاس اسی طرح مغفرتوں اور رحمتوں والی آنے والی ہے، جو اپنے اندر مغفرت کا سمندر رکھتی ہے، رحمت کا دریا رکھتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رات سے غافل نہ ہوں۔ اس رات کے اندر ہم اپنے آپ کو وہی پرانی مشغولیت میں مصروف رکھیں گے اور اللہ کو بھلا دیں گے، تو پھر یہ رات بھی چلے جائے گی اور ہمارا رب ہم سے ویسے ہی ناراض رہے گا۔ تو اس رات کو ضائع نہ ہونے دے۔ وہ رات کون سی رات ہے آپ بھی جانتے ہیں، وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، جو کل نہیں پرسوں رات ہمیں نصیب ہونے والی ہے۔ تو ہمیں اس رات کی قدر کرنی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، یہ اس وقت کے قبیلے کی سب بکریاں، اس وقت کی قبیلے کی ایسی بکریاں ہیں جن کے بال کثرت سے ہوتے تھے، زیادہ ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ، بنو قلب کی جتنی بکریوں کے جتنے بال ہیں، اللہ پاک اس رات میں اس سے بھی زیادہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ کثرت کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اس رات میں جوش میں ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے عاجز و انکساری کے ساتھ جھکے گا اور اللہ کے سامنے خضوع اللہ کرے گا، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، اس رات سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم چونکہ گھروں کے اندر پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری رات ہم صبح سے شام تک گھر میں پہلے سے ہی امید ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رجوع کر رہے ہوں گے، لیکن یہ رات میں اگر ہم نے اللہ کے سامنے رجوع کر لیا اور ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا،
امید ہے کہ اللہ پاک ہم سے ان وباؤں کو دور فرما دیں، اس ملک کے اور اس تمام کائنات کے حالات کو سدھار دیں اور امت مسلمہ پر رحم فرما دیں۔ اللہ کے میرے معزز سامعین کرام، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس رات کے اندر آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی جو مانگنے والا، ہے کوئی جو حاجت کو مانگنے والا مجھ سے مانگے، میں ان کی حاجتوں کو پورا کروں گا، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، میں اس کی رزق کی ضرورتوں کو مکمل کر دوں گا، ہے کوئی دعا مانگنے والا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ معزز سامعین کرام، غور کریے کہ اللہ خود ندا دے رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم روزانہ کی طرح اس رات میں یا تو ہم اپنے موبائل پر مصروف رہے، یا ہم اپنے بیوی بچوں میں مصروف رہے، یا ہم اسی طرح سوتے ہوئے مصروف رہ جائیں اور اس رات کو ایسی ہی خالی جانے دیں، تو ہم سے زیادہ کوئی بد نصیب اور بدقسمت نہیں ہوگا۔ تو کوشش اس بات کی ہے کہ اس رات میں کچھ نہ کچھ کوئی چیز ثابت نہ ہو، کم از کم اتنی بات ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے پاس یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اس رات میں عبادت مسنون ہے، ہم اللہ کی یہاں عبادت کریں اور اپنے اپنے طریقے سے گھر میں بیٹھ کر یا تو نمازوں کا اہتمام کریں یا قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے سامنے کچھ نہ ہو تو کم از کم ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی بھیک مانگے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ راضی ہو جائیں تو ہمارا بھی ہمارے گناہ بھی دھل جائیں گے، ہماری مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات کو خوب اللہ کو خوش راضی کرنے والے اعمال کرنے کی اور اپنی خوب عبادت کرنے کی، توبہ کرنے کی اور اللہ سے ان بیماریوں کے خاتمے کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔